اکبر نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کوئی ملنگ تھا۔ اس نے ایک میلا اور پھٹا سا تہبند باندھ رکھا تھا۔ اس کے جسم پر قمیض نہ تھی، کالی داڑھی، چمکتی آنکھیں، کشادہ پیشانی، سانولی رنگت۔ روتا کیوں ہے بچہ؟ اس نے ایک انگلی اٹھا کر اکبر سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، یہ کہہ کر اکبر نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک 5 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو۔ نہیں چاہیے ہمیں تیرا یہ نوٹ، وہ جیسے غصے میں آ گیا۔ کم ہے، زیادہ دے دوں، 10 روپے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بچہ، ہماری بات غور سے سن، جا مزار پر جا۔ یہ کہہ کر وہ ملنگ 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ بابا سنو تو۔ اکبر کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دبا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد سمندر کی لہروں کو ایک دوسرے کا تعاقب کرتے دیکھتا رہا اور اس ملنگ کے رویے پر غور کرتا رہا۔ وہ عجیب فقیر تھا، اس نے پیسے بھی نہ لیے اور مزار کی طرف جانے کا مشورہ دے گیا۔ اکبر کے دل میں ایک خیال آیا اور پھر وہ خیال گہرا ہوتا گیا۔ کیوں نہ وہ مزار کی طرف جائے؟ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مزار کی طرف چل دیا۔ مزار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی، رقت طاری تھی۔ آنسو بار بار آنکھوں کی قید سے آزاد ہونے کے لیے مچل مچل جاتے تھے۔ مزار پر اس وقت کوئی خاص رش نہ تھا۔ اس نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ اس عالم کے رب اور دوسرے عالموں کے رب، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرنے والے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے، اے اللہ، تو ازل ہے، تو ابد ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ سے ہی مانگا ہے اور تجھ ہی سے مانگوں گا۔ اے انسانوں اور جنوں کے بنانے والے، مجھے اس جن سے نجات دلا۔ اے اللہ، مجھ پر رحم کر، تو ہی کریم اور بخشنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ دعا کو اٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے اور وہ دھیرے دھیرے اپنے رب سے مخاطب تھا، اس رب سے جو انسانوں کی اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جو سب کی سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جو بہتے دریاؤں میں ہے، گرتے آبشاروں میں ہے، اونچے پہاڑوں میں، وہ ہر جگہ ہے، وہ کہاں نہیں ہے۔ دعا کر کے اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور خاموشی سے مزار کے باہر آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سامنے اس کی نظر پڑی تو اسے وہ ملنگ ایک سیڑھی پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ ملنگ اکبر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اکبر اس کے نزدیک پہنچا تو اس ملنگ نے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آ بیٹھ جا۔ اکبر نے اس کے برابر بیٹھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ تو مزار پر گیا؟ بابا آپ نے ہی تو کہا تھا، اکبر نے کہا۔ مزار میں جا کر تو نے کیا کیا؟ ملنگ نے پوچھا۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور اپنے رب سے دعا مانگی، اکبر نے بتایا۔ کس بات کی دعا؟ اس جن سے نجات کی دعا جس نے میری بیوی کو قید کر لیا ہے۔ تو کبھی ملیر گیا ہے؟ ملنگ نے اچانک پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، اکبر نے فوراً جواب دیا۔ پھر تو ملیر جا، وہاں املی والے بابا سے مل، راستہ دکھانے والا تو اللہ ہے، نجات دلانے والا تو اللہ ہے، کیا جب کہ تجھے اس کے ذریعے نجات مل جائے؟ بس اب جا، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ یہ کہہ کر ملنگ نے اکبر کے جانے کا بھی انتظار نہ کیا، خود ہی اٹھ گیا اور مزار کی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسے کچھ دیر اوپر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ مزار میں غائب ہو گیا تو اکبر سیڑھیاں اترنے لگا۔ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اکبر نئی روشنی کا لڑکا تھا، اسے ان قلندروں، ملنگوں اور فقیروں کی دنیا کا کچھ علم نہ تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ دنیا سے بے خبر ہوتے ہوئے کتنے باخبر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہوتی، یہ جہاں تک چاہے دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک چاہیں جا سکتے ہیں۔ اکبر کو ان قلندر قسم کے فقیروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ انہیں ادھر ادھر سڑکوں کے فٹ پاتھوں پر لیٹے بیٹھے دیکھتا اور ان کے قریب سے گزر جاتا۔ آج بھی اس کا ذہن اس واقعے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ معمول کے مطابق یہاں سے سرسری طور پر گزر جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سارے واقعے کو کسی مجذوب کی بڑھ سے زیادہ اہمیت نہ دینا چاہتا تھا۔ ہاں، ایک بات ضرور اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی کہ اگر یہ سب محض اتفاق تھا تو اس ملنگ نے ساحل سمندر سے مزار تک اس کا تعاقب کیوں کیا تھا؟ بے شک وہ اس بات کو اہمیت دے یا نہ دے، اس کا اپنا مسئلہ تھا۔ یہ واقعہ اتفاقی ضرور تھا لیکن غیر اہم ہرگز نہ تھا۔ وہ مزار سے ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ شام اپنے پر سمیٹ رہی تھی۔ مغرب کے وقت ویسے بھی ہر سو سناٹا چھا جاتا تھا، ہر طرف ایک اداسی سی چھا جاتی ہے۔ شاید یہ سورج ڈوبنے کا رد عمل ہوتا ہے، جبکہ صبح سورج نکلتا ہے تو ایک خوشی کا احساس جاگتا ہے۔ اس وقت گھر میں بھی سناٹا طاری تھا۔ دروازہ راشدہ نے کھولا تھا اور وہ خاموشی سے بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ گھر کا سامان بڑی حد تک سیٹ ہو چکا تھا، بس چھوٹی موٹی رد و بدل جاری تھی۔ صابرہ اس میں لگی ہوئی تھی اور بابر اس کی مدد کر رہا تھا۔
اکبر ٹی وی لاؤنج میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت تھکا تھکا سا تھا۔ اکبر بھائی، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ راشدہ نے پوچھا۔ اکبر منہ سے کچھ نہ بولا، صرف اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا ہوا بیٹے؟ صابرہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کس چیز کا امی؟ اکبر نے پوچھا۔ تم ماموں کی طرف گئے تھے، وہ کتاب ملی کہ نہیں؟ پہلے یہ تو بتاؤ کہ الماری کا تالا بھی کھلا تھا یا نہیں؟ امی، الماری کا تالا تو کھلوا دیا تھا لیکن وہ کتاب نہ ملی، اکبر نے بتایا۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، صابرہ نے اپنے ہاتھ مسلے۔ ہاں، ماموں خود بہت پریشان تھے، انہیں قوی توقع تھی کہ وہ کتاب الماری سے ضرور مل جائے گی۔ اکبر نے کہا۔ پھر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے حسب معمول مجھے صبر کرنے کو کہا ہے۔ اکبر نے پھیکی مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا۔ صبر تو کیے بیٹھے ہیں، صابرہ نے ذرا خفگی سے کہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھے عامل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اکبر نے مزید بتایا۔ کب تک ملے گا وہ عامل؟ صابرہ نے سوال کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اکبر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بابر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی نجات دہندہ مل ہی جائے، صابرہ نے بتایا۔ نجات دہندہ کا سن کر اکبر کو فوراً کلفٹن والے ملنگ کا خیال آیا۔ امی، میں کلفٹن گیا تھا، وہاں مجھے ایک فقیر ملا۔ میں دیوار پر بیٹھا ریت میں دھسے ہوئے جہاز کو دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک فقیر کو پایا۔ میں نے جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے سختی سے کہا کہ نہیں چاہیے ہمیں تیرا نوٹ۔ میں سمجھا شاید یہ پیسے کم ہیں اس لیے وہ لینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نے پھر 10 روپے دینے کی پیشکش کی تو اس نے پھر اسی غصے سے کہا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے بچہ، جا مزار پر جا۔ یہ کہہ کر وہ فقیر چلا گیا۔ میں نے اس فقیر کو کوئی اہمیت نہ دی، آرام سے بیٹھا رہا۔ پھر جانے کیوں دل بار بار مزار کی طرف جانے کے لیے اکسانے لگا۔ آخر میں اس قدر بے چین ہوا کہ مزار کی طرف چل دیا۔ اکبر بھائی، چائے؟ راشدہ نے اکبر کی طرف چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے کہا۔ راشدہ، تیرے ابو کہاں ہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہیں، تصویر لگا رہے ہیں، ذرا بھیجو انہیں، صابرہ نے کہا۔ اکبر سمجھ گیا کہ صابرہ بابر کو کیوں بلا رہی ہے۔ وہ بابر کو بھی یہ داستان سنوانا چاہتی تھی۔ اکبر نے چائے کا ایک اور گھونٹ لیا اور بابر کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں بھائی، کیا ہوا؟ بابر نے آتے ہی پوچھا۔ ادھر آئیں، صابرہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اکبر آج کلفٹن گیا ہوا تھا، وہاں اسے ایک فقیر ملا۔ اکبر ذرا پھر سے سنانا۔ اکبر نے دوبارہ جہاں تک صابرہ کو سنایا تھا سنا دیا۔ یہ بات کہ وہ دیوار پر بیٹھا رو رہا تھا اور اس ملنگ نے عقب سے آ کر کہا تھا کہ روتا کیوں ہے بچہ، صابرہ سے چھپا لی تھی۔ یہ بات اس نے بابر کو بھی نہ بتائی۔ یہ بات وہ کیسے بتاتا؟ یہ بات بتانے والی کہاں تھی بھلا؟ مزار تک جانے، وہاں دعا مانگنے، واپس ہونے، ملنگ کے ملنے اور املی والے بابا کے پتہ بتانے تک اکبر نے سارا واقعہ تفصیل سے بتا دیا۔ ساری بات سن کر بابر نے کہا، بڑی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے ابو۔ حیرت میں ڈالنے والی بات تو اس وقت ہوتی جب وہ فقیر میرے کچھ بتائے بغیر جن کا ذکر کرتا اور املی والے بابا کا پتہ بتاتا۔ اکبر اس واقعے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ بیٹا کیا حرج ہے اگر تم علیر چلے جاؤ؟ صابرہ نے اسے ترغیب دی اور اپنے شوہر سے تائید چاہی۔ کیوں جی؟ ہاں، جانے میں تو کوئی حرج نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس علاقے کا مشہور آدمی ہوگا، پتہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے گی، بابر نے کہا۔ ٹھیک ہے ابو، میں کسی دن جا کر املی والے بابا سے مل آؤں گا، اکبر نے کہا۔ اپنے کسی دوست کو ساتھ لے جانا، تم نے تو وہ علاقہ دیکھا بھی نہ ہوگا، یا کہو تو میں چلوں؟ نہیں ابو، آپ زحمت نہ کریں، میں اپنے ساتھ کسی دوست کو لے لوں گا، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، میں کر لوں گا آسانی سے، اکبر نے اپنے باپ کو یقین دلایا۔ پھر اکبر نے کچھ دیر گھر میں آرام کیا، اس کے بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ اس نے اپنے ایک دوست طارق کے گھر کا رخ کیا۔ اکبر کے گھر سے نکلنے کے بعد فرقان ماموں آ گئے۔ ایک تو انہوں نے نیا گھر دیکھنا تھا، دوسرے انہیں اکبر کی فکر تھی۔ وہ جس موڈ میں ان کے گھر سے نکلا تھا وہ ان کے لیے باعث تشویش تھا۔ گھر میں داخل ہو کر پہلے انہوں نے گھر کا ایک چکر لگایا، نئے مکان کی تعریف کی اور پھر اکبر کے بارے میں پوچھا۔ اکبر کہاں ہے؟ وہ ماموں آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے نکلا ہے، اپنے کسی دوست کی طرف گیا ہے۔ بھائی اس وقت میں خاص طور پر اس کے لیے آیا تھا، ماموں فرقان نے کہا۔ کیوں ماموں، خیریت تو ہے؟ اس مرتبہ بابر نے پوچھا۔ بھائی وہ میرے گھر سے ناراض ہو کر نکلا تھا، میں نے سوچا جا کر اس سے معذرت کر لوں۔ ماموں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے ایک ہاتھ لگایا ہوتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ بھائی اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید میرا بھی یہی رد عمل ہوتا۔ اب آدمی کب تک صبر کرے؟ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہونا چاہیے۔ اکبر بیچارے نے تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی صبر کر لیا ہے، ماموں فرقان نے دکھی لہجے میں کہا۔ بابر، ماموں کو آج کا واقعہ بتاؤ، کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ شاید صبر کا پھل ملنے والا ہے،
اچھا وہ کیسے؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ آپ کے گھر سے نکل کر وہ ادھر آنے کی بجائے سیدھا کلفٹن چلا گیا تھا۔ وہاں اسے ایک فقیر ملا، اس نے اسے مزار پر جانے کی ہدایت کی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مزار کی طرف چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے مزار کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مزار سے فاتحہ اور دعا مانگ کر جب وہ نیچے آیا تو اسے وہ فقیر دوبارہ مل گیا۔ اس نے اسے اپنے نزدیک بٹھایا اور ملیر میں کسی املی والے بابا کا پتہ بتایا کہ وہ اس سے جا کر ملے، اس کے ذریعے ممکن ہے کہ اس جن سے نجات مل جائے۔ بابر نے اس ملاقات کی رودات بیان کی، پھر ماموں فرقان سے پوچھا، ماموں آپ نے کسی املی والے بابا کا سنا ہے؟ نہیں، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں معلوم کر لوں گا۔ ملیر کے کئی لوگوں سے واقف ہوں، میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ ماموں آپ کا کیا خیال ہے کہ اکبر کو اس سے جا کر ملنا چاہیے؟ ہاں ضرور ملنا چاہیے۔ کیا عجب نجات کا راستہ نکل آئے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ گھر کی بیل بجی۔ راشدہ دروازے پر گئی۔ بابر کا خیال تھا کہ اکبر آیا ہوگا، لیکن دروازے پر اکبر نہ تھا۔ راشدہ نے آ کر بتایا، ابو چوکیدار گل خان آیا ہے۔ اچھا وہ کیسے آ گیا؟ بابر کو حیرت ہوئی۔ بابر کے ساتھ ماموں فرقان بھی گیٹ پر پہنچے۔ گل خان نے بڑے احترام سے سوال کیا اور پھر جھجکتے ہوئے بولا، صاحب جی آپ نے کہا تھا کہ خالی مکان کا خیال رکھوں، لیکن صاحب جی وہ خالی کدھر ہے؟ ادھر تو کوئی رہتا ہے۔ گل خان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر کوئی نہیں رہتا، ادھر ہم رہتے تھے۔ بابر علی نے بتایا، نہیں صاحب جی ادھر ضرور کوئی رہتا ہے، رات کو گھر کی ساری بتیاں جل جاتی ہیں، صبح صبح اندر سے فرش دھلنے کی آواز آتی ہے، پانی باہر بہہ کر آتا ہے، دروازے پر تالا پڑا ہوا ہے، ہم نے کسی کو اندر جاتے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ صاحب جی ادھر کون لوگ رہتا ہے؟ گل خان وہاں کوئی نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے۔ بجلی کا رات کو جلنا صبح کو بجھنا یہ ہمارا وہم نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر دیکھو، اس وقت بھی گھر کی ساری بتیاں جلتی ہیں۔ گل خان نے جو دیکھا تھا وہ صحیح تھا، وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ بابر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ گل خان کو کیسے سمجھائے، اس جن کا تذکرہ کرے نہ کرے۔ تب ماموں فرقان نے بابر کو اشارہ کیا وہ تھوڑا بہت اس مکان کے بارے میں بتا دے۔ ماموں فرقان کی ہدایت پر بابر نے گل خان کو بتا دیا کہ اس مکان پر سایہ وغیرہ ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے اس کو خالی کر دیا ہے، تم اس گھر سے دور ہی رہنا، اس کے اندر جھانکنے یا اندر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس ہدایت کو سن کر گل خان خاموشی سے واپس چلا گیا، لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسے بابر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اسے بابر کی بات پر واقعی یقین نہیں آیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے جو گھر کی بتیاں جلاتا بجھاتا ہے، گھر کی صفائی اور دھلائی کرتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گل خان کوئی 40 کے پیٹے میں تھا، وہ 14-15 سال کی عمر میں کراچی آیا تھا، پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اتنی عمر میں اس نے مختلف علاقوں اور بنگلوں کی چوکیداری کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس نے آج تک کراچی کے کسی بنگلے یا علاقے کے بارے میں یہ نہ سنا تھا کہ یہاں جن بھوت رہتے ہیں۔ آج اسے پہلی بار کسی نے بتایا تھا کہ اس بنگلے میں جن کا سایہ ہے، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی تھی کہ وہ اس گھر سے دور رہے۔ یہ جن والی بات اس کے گلے سے ہرگز نہیں اتر رہی تھی۔ وہ ایک مضبوط جسم اور مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، ضد کا پورا اور دھن کا پکا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ اس مکان سے ہرگز دور نہیں رہے گا، بلکہ آس پاس رہ کر اس کا مشاہدہ کرے گا، اور اگر ممکن ہوا تو اس گھر کی دہلیز پھلانگ کر اندر چلا جائے گا، وہاں جا کر دیکھے گا کہ جن گھر کے کس کونے میں بیٹھا ہے۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ اندر سے پورا گھر کھلا ہوا ہے، صرف مین گیٹ پر تالا پڑا ہے۔ گل خان کی سیدھی کھوپڑی میں جو الٹی بات سما گئی تھی، اب اسے نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی جس سے وہ گلی کے کتوں کو دھمکایا کرتا تھا یا پھر بجلی کے کھمبوں کو بجایا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح چور بھی ڈرے رہتے ہیں اور مکین بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ اس کے کھمبوں کو بجانے کے باوجود چور اپنا کام کر جاتے اور مکین سوتے رہ جاتے۔ لاٹھی کے علاوہ اس کی واسکٹ کی جیب میں ایک لمبا سا چاقو بھی تھا۔ یہ چاقو اس کے پاس بہت عرصے سے تھا۔ یہ چاقو بھی کسی چور پر استعمال نہیں ہوا تھا، البتہ دن میں پھل اور سبزی کاٹنے کے کام ضرور آتا تھا۔ گل خان نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، وہ ایک غریب علاقے میں ایک نیم پختہ مکان میں رہائش پذیر تھا۔ رات کی چوکیداری کے بعد وہ کوئی 7-8 بجے تک اپنے گھر پہنچتا، پھر وہ آرام کے بعد شام کو اپنے علاقے سے نکل پڑتا۔ مغرب کے وقت وہ اس علاقے میں آ جاتا جہاں کی چوکیداری اس کے ذمے تھی۔ اس علاقے میں ایک پان کا کھوکھا تھا، کلو پنواڑی سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر کلو کے پاس آ بیٹھتا، تھوڑی سی گپ شپ کے بعد وہ ایک ہوٹل سے رات کا کھانا کھاتا اور دوبارہ کلو کے پاس آ بیٹھتا۔ پھر وہ اس وقت تک وہاں رہتا جب تک کلو اپنی دکان نہ بند کر جاتا۔ اس دکان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی گل خان کی تھی۔
کلو کے دکان بند کر جانے کے بعد وہ موتی جڑی ہوئی ڈبیا سے نسوار نکال کر اپنے منہ میں ڈالتا تھا اور لاٹھی پکڑ کر علاقے کا گشت شروع کر دیتا۔ بابر علی کا نیا گھر کلو پنواڑی کی دکان سے زیادہ دور نہ تھا اور کلو پنواڑی کی دکان خالی گھر کے نزدیک ہی تھی۔ نماز کو جاتے اور ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے اس خالی گھر کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گھر کی روشنیاں گل خان کی نظر میں آ گئی تھیں۔ بابر علی سے مل کر وہ سیدھا کلو کے پاس پہنچا۔ اس نے کلو سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کلو یہ بات سن کر بہت ہنسا اور بولا، گل خان، یہ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ آج کے زمانے میں جن بھوت کہاں، اور وہ بھی کراچی کے گھروں میں؟ یہاں کے بچے ہی اتنے شریر ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، بھلا جن اس کے درمیان کہاں رہے گا؟ لیکن کلو صاحب بولتا ہے ادھر جن ہے، تم اس گھر سے دور رہو۔ گل خان نے بحث کی۔ اچھا یہ بات ہے تو رات کو چلیں گے ادھر، میں نے کبھی جن نہیں دیکھے ہیں، میں بھی ذرا دیکھ لوں گا۔ پھر گل خان اور کلو پنواڑی رات گئے تک اس موضوع پر بات کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ کبھی کوئی راہگیر کمبل اڑے ادھر سے گزرتا تو کلو نعرہ لگاتا، گل خان وہ دیکھ جن جا رہا ہے۔ آج خاصی سردی تھی، بادل اب بھی چھائے ہوئے تھے۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب کلو نے اپنی دکان بند کی اور پھر وہ دونوں خالی گھر کی طرف چل دیے۔ کلو تقریباً اس کا ہم عمر تھا، لیکن جسامت کے اعتبار سے اس کا ہم پلہ نہ تھا۔ وہ دبلا پتلا تھا، جبکہ گل خان اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا۔ وہ باتیں کرتے بالآخر خالی گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ گل خان نے پھاٹک کی جھرری میں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس جھرری میں سے جہاں تک نظر آ رہا تھا وہاں کوئی نہ تھا، ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندر تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ گل خان گیٹ کو لاٹھی سے بجاؤ، کلو نے مشورہ دیا۔ گل خان نے فوراً اپنی لاٹھی سیدھی کی اور زور زور سے گیٹ پر مارنے لگا۔ اس وقت رات کے 12 بجنے والے تھے۔ سڑک پر دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ بجنے کی آواز دور دور تک گونج گئی۔ بس بس، کلو نے گل خان کو روکا، ذرا ٹھہرو، اب اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، لیکن اس گیٹ سے کچھ نظر نہ آئے گا۔ دیوار کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، تم دیوار پر چڑھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، گل خان نے دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کلو کی مدد سے دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے دیوار پر بیٹھ کر دور تک دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اندر کوئی نظر نہ آیا۔ اندر گھر کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں، لیکن پردوں کے پیچھے سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ کلو، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ بند ہے۔ گل خان، شور مچاؤ، پوچھو اندر کوئی ہے۔ گل خان نے کلو پنواڑی کی ہدایت پر نعرہ لگایا، ارے اندر کوئی ہے تو باہر آؤ۔ کوئی نکلا؟ کلو پنواڑی نے پوچھا۔ نہیں کلو، کوئی بدبخت نہیں نکلا۔ گل خان نے غصے کا اظہار کیا۔ اچھا پھر تم اندر کود جاؤ اور اندر سے گیٹ کی کھڑکی کھول دو، پھر ہم دونوں اندر چلتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر گل خان دیوار کے اس پار کود گیا۔ پھر ادھر سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کلو پنواڑی فوراً گیٹ کی طرف بھاگا اور زور سے چیخا، گل خان! آتا ہے۔ گل خان کی اندر سے آواز آئی۔ خیریت تو ہے؟ کلو پنواڑی نے پوچھا۔ ہاں وہ تو ہے، ادھر ہمارا قمیص کانٹوں میں پھنس گیا تھا، ادھر سے گل خان بولا۔ پھر کلو پنواڑی کو گیٹ کی کھڑکی کھولنے کی آواز آئی۔ کھڑکی کھول کر گل خان نے سر باہر نکالا اور کلو پنواڑی سے مخاطب ہو کر بولا، آ جاؤ اندر۔ کلو پنواڑی نے خاصا جھک کر کھڑکی پار کی۔ گل خان نے کلو پنواڑی کے اندر آنے کے بعد کھڑکی بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ اب دونوں نے گھر کے دروازے کا رخ کیا۔ پختہ راستے پر جانے کی بجائے وہ دونوں لان میں داخل ہو گئے۔ لان کے درمیان اور اس کے اطراف میں پودے لگے ہوئے تھے۔ لان سے گزرنے کے بعد وہ گھر کے صدر دروازے پر پہنچے۔ دونوں نے خاموشی سے لان کراس کیا تھا۔ اب بند دروازے کے سامنے پہنچ کر ان کے دلوں میں تھوڑی سی دھکڑ پکڑ شروع ہو گئی۔ دروازہ بجانے کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پہل کون کرے؟ پھر گل خان نے ہمت کی، اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا تو دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اندر سے گلاب کی پھولوں جیسی خوشبو کا ایک تیز جھونکا آیا۔ یہ خالی مکان میں گلاب کی خوشبو؟ کلو پنواڑی نے سوال کیا۔ اندر گلاب کے پودے رکھے ہوں گے، گل خان نے جواب دیا۔ آؤ اندر چلو۔ دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر روشنی تھی، راہداری میں قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ دونوں قالین پر چلتے ہوئے اندر پہنچے۔ بائیں جانب ایک دروازہ تھا، وہ بند تھا۔ اس پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ گل خان نے اندر جھانکا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا، خوبصورتی سے سجا ہوا قالین اور قیمتی صوفوں سے آراستہ۔ پھر ایک ایک کر کے انہوں نے سارے کمرے جھانک لیے۔ سارے کمروں میں سامان تھا۔ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ گھر خالی ہوا ہے، یہاں سے سارا سامان لے جایا جا چکا ہے۔ پورا گھر سجا ہوا تھا لیکن گھر میں کوئی نظر نہ آیا۔ اس گھر میں ایک دروازہ ایسا بھی تھا جو اندر سے بند تھا۔
ان لوگوں کے ہینڈل گھمانے کے باوجود نہ کھلا تھا۔ گل خان نے چابی کے سوراخ میں سے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن اندر کچھ نظر نہ آیا۔ اندر شاید اندھیرا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس بند دروازے کو چھوڑ کر کچن کا رخ کیا۔ وہاں چولہے پر ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی، اس میں سالن تھا، مرغی پکی ہوئی تھی، ایک رومال میں چند روٹیاں تھیں، کچھ جھوٹے برتن رکھے ہوئے تھے، ایک کپ رکھا تھا جس میں تھوڑی سی چائے تھی۔ غرض باورچی خانہ یہ بتا رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے، لیکن گھر میں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کلو اور گل خان کے لیے یہ ساری چیزیں حیرت کا باعث تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے نظروں ہی نظروں میں سوال جواب کر رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ جب یہ گھر خالی کر دیا گیا تھا تو اس میں سامان کہاں سے آیا، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ باورچی خانے میں کھانے پینے کی اشیاء کیسے موجود تھیں۔ کچن میں رکھا ہوا فریج بھی کھانے پینے کے لوازمات سے بھرا ہوا تھا۔ فریج میں رکھے ہوئے لال لال سیب دیکھ کر کلو پنواڑی کا جی مچل اٹھا۔ اس نے ایک سیب نکال لیا اور اس میں منہ مارا۔ سیب کاٹتے ہی سے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے مٹی کھا لی ہو۔ اس نے فوراً تھوک دیا اور اس کھائے ہوئے سیب کو واپس فریج میں رکھ دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ گل خان نے پوچھا۔ سیب ہے یا مٹی کا ڈلا؟ کلو تھوکتا ہوا بولا۔ کیا کہتے ہو؟ گل کو یقین نہ آیا۔ چکھ کر دیکھ لو، تمہیں یقین ہو جائے گا، کلو نے پیشکش کی۔ گل خان نے سیب چکھا تو اسے بھی یہی احساس ہوا جیسے مٹی کھا رہا ہو۔ اس نے فوراً تھوک دیا اور پھر بولا، بدبخت، یہ سیب کیسا ہے؟ گل خان، میرا خیال ہے یہاں سے نکل لو، کلو پنواڑی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ گل خان نے پوچھا۔ نہیں، ڈر کیسا؟ کلو پنواڑی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں کچن سے نکل آئے، ٹی وی لاؤنج میں پہنچے۔ ٹرالی پر ایک نیا چمکتا ہوا ٹیلی ویژن رکھا تھا اور ٹرالی کے خانے میں VCR بھی موجود تھا۔ کلو پنواڑی آگے بڑھ کر دونوں چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت میاؤں کی آواز آئی۔ دونوں نے چاروں طرف نظر دوڑائیں لیکن دکھائی کچھ نہ دیا۔ چند لمحوں بعد پھر میاؤں کی آواز آئی۔ یہ آواز نزدیک سے آئی تھی۔ یہ آواز تو بلی کی ہے، لیکن بلی کہیں نظر نہیں آ رہی، کلو پنواڑی نے کہا۔ گل خان نے ٹرالی کے پیچھے جھانکا، صوفے کے نیچے دیکھا، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ میاؤں میاؤں کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ اوئے بدبخت، تو کدھر ہے؟ سامنے آ، گل خان نے زور سے کہا۔ گل خان کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ وہ اس کو بدبخت کہہ کر اپنی بدبختی کو آواز دے رہا ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ خاموشی سے کلو پنواڑی کو اس گھر سے لے کر نکل جاتا اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ تب وہ ٹرالی کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، میاؤں۔ اس آواز میں بڑی دہشت تھی۔ کالا بلّا؟ کلو پنواڑی کی اس پر نظر ڈالی تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ یہاں چھپا ہوا تھا۔ وہ کالا بلّا اب ٹرالی سے نکل کر سامنے آ چکا تھا۔ اس نے قالین پر اپنی اگلی دونوں ٹانگوں پر جھک کر انگڑائی لی اور پھر اس نے اپنی نظریں گل خان پر جما دیں۔ گل خان بڑے دل گردے کا مالک تھا۔ اس نے ڈرنا سیکھا ہی نہ تھا، لیکن اس وقت کالے بلے کی آنکھیں دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ اترنے لگی۔ یا الہی، یہ کیسا بلّا ہے؟ اب کالے بلے نے گل خان کو دیکھ کر غرانا شروع کیا۔ اس کی غراہٹ خوف میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے گل خان پر چھلانگ لگائی اور اس کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ گل خان کو توقع نہ تھی کہ اس میں اتنا وزن ہوگا۔ اس کے اندر گدھے کے برابر وزن تھا۔ گل خان اس کا وزن برداشت نہ کر سکا، وہ پیچھے کی طرف گرا۔ کالے بلے نے گل خان کے گرتے گرتے اس کے دائیں کان کی طرف اپنا منہ بڑھایا اور اس کا کان بھنبوڑ کر رکھ دیا۔ گل خان تکلیف کی شدت سے چیخا اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ گل خان کا یہ حشر دیکھ کر کلو پنواڑی کی حالت پتلی ہو گئی۔ وہ بھی گل خان کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگا۔ کلو کو بھاگتے دیکھ کر کالے بلے نے اس پر بھی چھلانگ لگائی اور اس کا بھی وہی حشر کیا جو گل خان کا کیا تھا۔ اس کا کان بھی بھنبوڑ کر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ کلو پنواڑی کالے بلے کے وزن کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ گل خان آگے تھا۔ وہ اپنے کٹے کان پر ہاتھ رکھے بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اس مکان کے مالک نے اس سے سچ کہا تھا کہ اس گھر میں آسیب ہے، اس سے دور رہنا۔ اب دونوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آسیب کیا ہوتا ہے، جن بھوت کا سایہ کسے کہتے ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی سواری مل جائے تو کسی طرح اسپتال پہنچ جائیں۔ ایک گشتی پولیس وین ادھر سے گزر رہی تھی۔ پولیس پارٹی نے 2 بندوں کو بکٹوٹ بھاگتے دیکھا تو گاڑی ان کے سروں پر جا کر روک دی اور ایک پولیس والے نے للکارا، خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں فوراً رک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ دونوں نہ رکے تو پولیس ان کا جن سے بھی برا حشر کرے گی۔ اوئے، تم لوگ واردات کر کے بھاگے ہو؟ پولیس والے نے لتاڑا۔ نا جی نا، تھانے دار جی، میں کلو پنواڑی ہوں، نزدیک ہی میرا پان کا کھوکا ہے،
یہ گل خان ہے، اس علاقے کا چوکیدار، ہم شریف لوگ ہیں جی۔ اوئے، آج کل شریف لوگ ہی واردات کرتے ہیں، اور یہ تم دونوں نے اپنے کانوں پر کیوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں؟ ذرا اپنے ہاتھ تو ہٹاؤ، پولیس والے نے غصے سے کہا۔ اور جب دونوں نے اپنے کان سے ہاتھ ہٹائے تو وہاں کان ہی نہ تھے اور خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ اوئے، یہ کیا ہوا؟ تب ان دونوں نے گھبرا گھبرا کر پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بیان کی۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق ایک کالے بلے نے ان پر حملہ کر کے ان کے کان کاٹے تھے اور وہ گیٹ کی چھوٹی کھڑکی سے باہر آئے تھے، لیکن جب پولیس وین خالی گھر کے گیٹ پر پہنچی تو وہ چھوٹی کھڑکی اندر سے بند ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ مکان اب تاریکی میں ڈوب چکا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس مکان میں کوئی رہائش پذیر ہے۔ گیٹ پر پڑا تالا بدستور بند تھا۔ پولیس پارٹی نے ان دونوں جھوٹوں کو اپنی وین میں ڈالا، اسپتال سے ان کی مرہم پٹی کروائی اور تھانے کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ وہ دونوں رات بھر حوالات کے کونے میں پڑے کراہتے رہے، اپنی قسمت کو کوستے رہے اور سوچتے رہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ خالی گھر پر شک کر کے خود کو عذاب میں مبتلا کر لیا۔ اگر اس گھر کی بجلیاں رات کو خود بخود جل جاتی تھیں یا صبح کو اندر سے فرش دھوئے جانے کی آوازیں آتی تھیں اور پانی بہہ کر گیٹ سے باہر آتا تھا تو آتا رہتا، بجلی جلتی بجھتی رہتی، اس کا کام چوکیداری تھا، وہ نگرانی کرتا رہتا۔ ایک ذرا سے تجسس نے گل خان کو ایک کان سے محروم کر دیا تھا اور ساتھ ہی اس نے اپنے دوست کو بھی مروایا۔ کلو بیچارہ بھی مفت میں کنکٹا ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ان دونوں کو تھانے کے انچارج کے سامنے پیش کیا گیا۔ تھانے کا انچارج معصوم علی شاہ محض نام کا معصوم تھا، لوگ اسے ظالم شاہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کے ظلم کی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اصل مجرموں پر ہاتھ نہ ڈالنا، اگر غلطی سے پکڑے جائیں تو ان کی پیٹھ تھپک کر بھگا دیتا، اور معصوم لوگوں کو پکڑ کر اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنا اس کا شعار تھا۔ وہ ایک انتہائی اکھڑ مزاج اور سخت گیر شخص تھا۔ اس کے ماتحت اس کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے اور پیٹھ پیچھے اس کو دل کھول کر گالیاں دیتے تھے۔ معصوم علی شاہ کا جبڑا ہمہ وقت سختی سے بند رہتا تھا، اس نے مسکرانا کبھی سیکھا ہی نہ تھا۔ یوں بھی پولیس والے کو بھلا مسکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس اگر مسکرائے گی تو مجرموں کو تو پھر کھلی چھٹی مل جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر پولیس والے کو بطور خاص ہدایت کی جاتی ہے، تھانے میں آنے والے ہر شخص کو شیر کی نگاہ سے دیکھا جائے، منہ سختی سے بند رکھا جائے اور جتنی بے عزتی ممکن ہو وہ فوراً کر دی جائے۔ معصوم علی شاہ کا موڈ آج صبح ہی صبح خراب ہو گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی معصوم علی شاہ کے لیے کسی سورہ اسرافیل سے کم نہ حیثیت رکھتی تھی۔ ادھر پہلی گھنٹی بجی اور ادھر اس نے ریسیور جھپٹ کر اٹھایا۔ وہ پہلی گھنٹی کو بھی پورا نہ ہونے دیتا تھا۔ حسب معمول اس وقت بھی اس نے ٹیلی فون پر جھپٹا مارا۔ ہالو؟ وہ ہیلو اس انداز میں کھینچ کر اور اتنے زور سے کہتا کہ پورا تھانہ گونج اٹھتا۔ جمعہ بازار؟ ادھر سے کسی نے تمسخر سے کہا۔ اوئے، یہ تانوں جمعہ بازار لگدا ہے، اے تھانہ ہے تھانہ۔ یہ کہہ کر معصوم علی شاہ نے زور سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور ٹیلی فون کرنے والے کو ایک زوردار گالی دی۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجی۔ معصوم شاہ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور چیخا، ہالو؟ آپ کون سا بول رہے ہیں؟ ادھر سے بڑی ملائمت سے پوچھا گیا۔ اوئے، تو نے کہاں فون کیا ہے؟ تو ان پڑھ ہاں، نہ دس ہوئے؟ معصوم علی شاہ دہاڑا۔ میں نے تو جناب پاگل خانے کو فون کیا ہے۔ ادھر سے پھر بڑی رسانیت سے جواب دیا گیا۔ پاگل خانے کا نام سن کر معصوم علی شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے میں فون کرنے والے کو 2-3 بھاری بھاری گالیاں دیں، پھر فون بند کر دیا۔ لیکن ادھر سے جو فون کر رہا تھا، شاید اس نے قسم کھا لی تھی کہ آج معصوم علی شاہ کا بلڈ پریشر کسی بھی قیمت پر نارمل نہیں ہونے دے گا۔ اس نے فون بند ہوتے ہی پھر دوبارہ رنگ کیا۔ معصوم علی شاہ کی میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون پھر چیخا، ہالو؟ معصوم علی شاہ نے حسب معمول پورا تھانہ سر پر اٹھا لیا۔ ہاں بھئی گینڈے، کیا حال ہیں؟ ادھر سے بڑی محبت سے پوچھا گیا۔ اگرچہ معصوم علی شاہ کا ڈیل ڈول کسی گینڈے جیسا ہی تھا، لیکن وہ یہ سن کر بپھر اٹھا۔ اس نے ریوالور نکال لیا اور ریوالور کی نال ماؤتھ پیس کی طرف کرتے ہوئے بولا، میں تجھے شوٹ کر دوں گا۔ جواب میں ادھر سے قہقہہ سنائی دیا۔ قہقہہ سن کر معصوم علی شاہ بالکل ہی بے قابو ہو گیا۔ اس کے منہ سے گالیاں گولیوں کی طرح نکلنے لگیں۔ پھر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اوئے بالے، معصوم علی شاہ نے آواز دی۔ باہر کھڑا سپاہی اقبال شیخ فوراً چک اٹھا کر اندر آیا۔ اٹینشن ہو کر اس نے سیلیوٹ مارا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، جی سر۔ بالے، ابھی فون کی گھنٹی بجے گی، کوئی کتے کا بچہ کئی دن سے فون کر رہا ہے، ذرا اس کو 2-4 کراری کراری سنا دینا۔ معصوم علی شاہ نے اسے ہدایت کی اور میز پر سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر سگریٹ سلگانے لگا۔
سگریٹ سلگا کر اس نے ابھی ایک کشی کھینچا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ معصوم علی شاہ نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ اقبال شیخ نے ریسیور اٹھاتے ہی ٹیلی فون کرنے والے کو ایسی ایسی گالیاں سنائیں کہ معصوم علی شاہ کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے تعریفی نظروں سے اقبال کو دیکھا، لیکن پھر جانے کیا ہوا کہ اقبال شیخ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہونے لگا اور وہ جی سر سوری سر کی گردان کرنے لگا۔ بالے کو سیدھا ہوتا دیکھ کر معصوم علی شاہ کی حالت بھی پتلی ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کس کا فون ہے اور اقبال شیخ نے جو نئی نئی گالیاں سنائی ہیں ان کا سامع کون ہے اور اگلے چند لمحوں میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر بالے نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور معصوم علی شاہ کی طرف بڑھایا۔ بڑے صاحب کا فون ہے، بات کریں۔ معصوم علی شاہ نے ریسیور ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو کر سلیوٹ مارا اور مؤدب ہو کر بولا، حکم سر۔ اسے معلوم تھا کہ اس حکم سر کے جواب میں اسے کیا سننا پڑے گا۔ بڑے صاحب نے ادھر سے جو کچھ کہا وہ اسے تلخ گھونٹ سمجھ کر پیتا رہا۔ بڑے صاحب بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے معصوم علی شاہ کو دل کھول کر سنائی اور پھر غصے میں فون بند کر دیا۔ انہوں نے کیوں فون کیا تھا یہ بھی نہ بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ آج صبح معصوم علی شاہ کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ جب گل خان اور کلو پنواڑی کو معصوم علی شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اپنے ماتحت پر برس پڑا اور جانے اسے کیا کیا سنا ڈالی۔ جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، بلڈ پریشر کا گراف نیچے آیا تو اس نے کلو اور گل خان کے چہروں پر نظر ڈالی۔ ان بندروں کو کہاں سے لائے ہو؟ معصوم علی شاہ نے اپنے ماتحت پولیس افسر نادر حسین سے پوچھا۔ سر جی، رات کی گشت پر یہ دونوں ہاتھ آئے ہیں۔ چور ہیں؟ نہیں جی، ہم لوگ چور نہیں ہیں، کلو نے فوراً کہا۔ اوئے چپ! معصوم علی شاہ نے آنکھیں نکالی۔ تجھ سے کس نے کہا ہے بولنے کو؟ ہاں نادر، ان بندروں نے کیا چرایا ہے؟ چوری کا مال کدھر ہے؟ ہم بندر نہیں ہیں، انسان ہیں۔ اس مرتبہ گل خان بولا، ہم نے کوئی سامان نہیں چرایا۔ اوئے، ایسے ہوتے ہیں انسان، تمہارے جیسے انسان ہونے لگیں تو پھر بندروں کا کیا بنے گا؟ معصوم علی شاہ نے بے ہنگم قہقہا لگایا۔ اپنے خیال میں اس نے کوئی زبردست بات کہی تھی۔ نادر، کیا کیس ہے؟ معصوم علی شاہ نے اپنے بے ہنگم قہقہا روک کر پوچھا۔ نادر علی نے ان دونوں کو جس طرح پکڑا تھا، انہوں نے جو بیان دیا تھا اور خالی گھر میں اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب معصوم علی شاہ کو تفصیل سے بتایا اور آخر میں بولا، ان دونوں کا بیان ہے کہ ان کے کان پر کالے بلے نے کاٹے ہیں اور وہ کالا بلہ ان کے خیال کے مطابق کوئی جن ہے جس نے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مالک مکان کو کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اوئے، یہ کیا بکواس ہے؟ معصوم علی شاہ اپنے ماتحت پر گرجا۔ تمہیں تو فوراً لائن حاضر کر دینا چاہیے۔ پولیس میں ہو کر تم نے ان بندروں کی بات پر یقین کر لیا۔ ہم بندر نہیں ہیں، گل خان نے پھر تردید کی۔ بیان تو تم لوگوں نے بندروں جیسا دیا ہے، انتہائی جانورانہ۔ اوئے، تمہارے بیان پر محض ہنسا جا سکتا ہے، یقین نہیں کیا جا سکتا۔ معصوم علی شاہ یہ کہہ کر ہنسا۔ پہلے ہمارا بھی یہی خیال تھا، اس مکان میں کوئی آسیب جن بھوت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھلا جن بھوت کہاں؟ اور اسی تجسس کے مارے ہم اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں ہمارا یہ حشر ہوا کہ ایک کان سے محروم ہو گئے۔ کلو نے بڑے افسوس سے کہا، لیکن تم لوگوں کا بیان ہے کہ تم لوگ اس گھر کے گیٹ کی چھوٹی کھڑکی سے باہر آئے اور اس گھر کی تمام لائٹیں جل رہی تھیں، لیکن جب ہم نے چیک کیا تو گیٹ کی کھڑکی اندر سے بند تھی اور گھر کی ایک لائٹ بھی روشن نہ تھی۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ آپ کو یقین نہیں تو اس بنگلے کے مالک بابر علی صاحب کو بلوا کر پوچھ لیجئے۔ انہوں نے گل خان کو اس گھر سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی، لیکن وہ تو ہم دونوں کی مت ماری گئی تھی کہ تصدیق کرنے کے لیے اس گھر میں کود گئے۔ کلو پنواڑی نے کہا، اوئے نادر، ان بندروں کو پاگل خانے پہنچا، انہیں تھانے کیوں لایا ہے؟ معصوم علی شاہ نے اپنے ماتحت افسر کو غصے سے دیکھا۔ سر جی، آپ اجازت دیں تو میں اس گھر کے مالک بابر علی کو تھانے بلوا لوں؟ نادر حسین نے معصوم علی شاہ کے غصے کی پرواہ نہ کی۔ اس کے ذہن میں تجسس جاگ گیا تھا، وہ اس کیس کی حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس گھر میں واقعی کوئی سایہ وایا ہے؟ معصوم علی شاہ نے نادر حسین کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ سر جی، اس کیس سے مجھے دلچسپی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ… اوئے بے وقوفا، ایسے خشک کیس سے دلچسپی لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ایسا کیس پکڑ جس میں 4 پیسے بننے کا امکان ہو۔ معصوم علی شاہ یہ کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ نادر حسین ذرا مختلف قسم کا پولیس والا تھا، اسے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے آسیب، جن بھوت اور چڑیلوں سے متعلق بہت کہانیاں پڑھی تھیں، لیکن دیکھا کچھ نہیں تھا۔ ان کہانیوں کو اس نے محض کہانیاں سمجھ کر ہی پڑھا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہ کہانیاں حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ جائیں گی۔ نادر حسین کو گل خان اور کلو کے بیان پر یقین نہ تھا، لیکن انہوں نے بابر علی کے بارے میں جو بیان دیا تھا اس سے حقیقت کا کچھ اندازہ ہونے کا امکان تھا۔
اس نے گلخان اور کلو کو تھانے کے لاک اپ میں ڈالا اور ان سے بابر علی کا پتہ لے کر 2 سپاہیوں کو بابر علی کے گھر روانہ کر دیا۔ دونوں سپاہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بابر علی کے گھر پہنچے۔ ایک سپاہی نے موٹر سائیکل سے اتر کر گھر کی گھنٹی بجائی، جبکہ دوسرا سپاہی موٹر سائیکل پر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد گھر کا گیٹ کھلا۔ راشدہ نے باہر جھانکا۔ گیٹ پر پولیس دیکھ کر وہ ذرا جھجکی۔ وہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ تب اس سپاہی نے کہا، بی بی، بابر صاحب کا مکان یہی ہے؟ ہاں جی، یہی ہے، راشدہ نے بتایا۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ سپاہی نے پوچھا۔ جی ہاں ہیں۔ ذرا انہیں باہر بھیجیں، سپاہی بولا۔ راشدہ یہ سن کر گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ بابر اس وقت شو روم جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اکبر اپنے ایک دوست کے گھر جا چکا تھا۔ راشدہ، کون ہے دروازے پر؟ بابر علی نے پوچھا۔ ابو، 2 پولیس والے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، راشدہ نے بتایا۔ پولیس والے؟ بابر علی نے حیرت سے کہا۔ مجھے بلا رہے ہیں؟ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ بابر علی کی سمجھ میں نہ آیا کہ پولیس والے اس کے دروازے پر کیوں آئے ہیں۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بابر علی ہے، فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ بابر صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، صاحب نے بلایا ہے، اس سپاہی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تھانے؟ بابر علی حیرت زدہ رہ گیا۔ آخر کیوں؟ یہ تو آپ کو تھانے چل کر ہی پتہ چلے گا، سپاہی نے جواب دیا۔ کسی نے میرے خلاف کوئی رپورٹ درج کرائی ہے؟ بابر نے پوچھا۔ وہ سپاہی جو موٹر سائیکل پر ذرا دور کھڑا تھا گاڑی سٹارٹ کر کے بابر علی کے قریب آیا اور بولا، میں آپ کو بتاتا ہوں چکر کیا ہے۔ جی بتائیں۔ اصل میں آپ کا چوکیدار، میرا مطلب ہے آپ کے علاقے کا چوکیدار پکڑا گیا ہے۔ میں گلخان کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کلو پنواڑی بھی ہے۔ وہ کل رات آپ کے خالی گھر سے خون میں نہائے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ پکڑے گئے۔ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا، آپ کو تصدیق کے لیے بلایا گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس سپاہی نے سمجھایا۔ یہ سن کر بابر علی کی جان میں جان آئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اندر سے اپنی گاڑی کی چابی لے آؤں۔ کچھ دیر کے بعد دونوں سپاہی موٹر سائیکل پر آگے اور بابر علی اپنی کار میں پیچھے چل رہا تھا۔ نادر حسین بابر علی کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جب بابر علی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس سے بڑے تپاک سے ملا۔ اس نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ بابر علی کے بیٹھ جانے کے بعد اس نے ساتھ آئے سپاہیوں سے کہا، ذرا ان دونوں کو بھیجو۔ چند لمحوں بعد گلخان اور کلو پنواڑی کمرے میں داخل ہو گئے۔ گلخان نے بابر علی کو دیکھا تو وہ فوراً ان کی طرف لپکا اور بولا، صاحب جی، آپ آ گئے۔ صاحب جی، آپ انہیں بتاؤ کہ ہم چور نہیں ہیں۔ ہاں گلخان، میں جانتا ہوں کہ تم چور نہیں ہو، بابر علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، اب میں یہاں آ گیا ہوں، تمہارے بارے میں جو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ میں دور کر دوں گا۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے اور یہ تم دونوں کے کان پر پٹی کیوں بندھی ہے؟ صاحب جی، اس کالے بلے نے ہمارے کان کاٹ لیے، اس مرتبہ کلو پنواڑی بولا۔ کالے بلے نے؟ بابر علی نے حیرت ظاہر کی۔ کیا تم لوگ مکان میں داخل ہوئے تھے؟ اگر تم لوگوں نے ایسا کیا ہے تو سخت غلطی کی، گلخان، میں نے تمہیں اس مکان سے دور رہنے کو کہا تھا، کیا ہوا؟ تب گلخان اور کلو پنواڑی نے ایک ایک بات تفصیل سے بتائی۔ نادر حسین بالکل خاموشی سے ان دونوں کا بیان سنتا رہا۔ یہ وہی بیان تھا جو وہ دونوں رات کو دیتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے چپ ہونے کے بعد نادر حسین نے ان دونوں کو پکڑنے کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد وہ بابر علی سے مخاطب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بات کیونکہ کافی آگے بڑھ چکی تھی، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بابر علی ساری کہانی سنا دے، ایک ایک بات بتا دے۔ اس نے کہا، جناب، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں پھر بھی تمام واقعات جاننا چاہوں گا۔ نادر حسین نے کہا، گلخان کو میں نے اس خالی گھر کے بارے میں سرسری سے بتایا، بس اتنا ہی کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے، وہ اس سے دور رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات سن کر اسے جوش چڑھ جائے گا اور میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے یہ میرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ایسا کرنے والا ہے تو میں اسے ذرا تفصیل سے بتا دیتا، اس کالے بلی کی داستان سنا دیتا جس نے ہمارے گھر کو اجاڑ دیا ہے، ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا ہے۔ بابر صاحب، تمہید اب کافی ہو گئی، اب آپ اصل معاملے پر آئیں۔ نادر حسین نے بابر علی کو ٹوکا۔ یہ کہانی میں آپ کو صرف تنہائی میں سناؤں گا، بابر علی بولے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، یہ کہہ کر نادر حسین نے ایک سپاہی کو آواز دی، گلخان اور کلو پنواڑی کو باہر لے جانے کو کہا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کہ جب تک میں نہ بلاؤں کوئی کمرے میں داخل نہ ہو۔ تنہائی میسر آنے کے بعد بابر علی نے اپنی کہانی شروع کی۔ یہ کہانی ٹرین سے شروع ہوئی۔ ٹرین میں کالے بلے کی آمد، لاہور میں عجیب و غریب واقعات کا پیش آنا،
نیلم اور اکبر کی شادی میں طرح طرح کی رکاوٹیں، پھر شادی کا جیسے تیسے ہونا، بارات کی کراچی واپسی، خوفناک واقعات کی ابتدا، نیلم کی کہانی، وہ کس کی بیٹی ہے، سید پور کس طرح پہنچی، کس طرح جنس پر عاشق ہوا اور اس نے اکبر کو کس کس طرح پریشان کیا، یہاں تک کہ گھر بھی خالی کروا لیا۔ نادر حسین بت بنا سارے واقعات کو بڑی دلچسپی اور غور سے سنتا رہا۔ وہ پولیس والا تھا، شک و شبہ اس کی گھٹی میں بڑا تھا، تفتیش اس کے خون میں شامل تھی۔ واقعات سننے کے بعد اس نے بے شمار سوالات کیے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ بابر علی نے جو کچھ کہا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، اس نے سچ بولا ہے، تو وہ معصوم علی شاہ کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے معصوم علی شاہ کو اس انداز میں رپورٹ پیش کی کہ وہ اکھڑ مزاج پولیس آفیسر، جو اپنے خیالات میں بڑا صاف اور سخت تھا، ان واقعات کو سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ معصوم علی شاہ کو جن بھوتوں پر ذرا بھی یقین نہ تھا، وہ خود اپنے آپ کو جن بھوت کہا کرتا تھا۔ ہم پولیس والوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، جن بھوت کی تو حقیقت ہی کیا؟ معصوم علی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، نادرے تو کی چاہتا؟ شاہ جی، ایک معصوم لڑکی اس خالی گھر میں قید ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ تو سیدھا سیدھا اغوا کا کیس ہے، چل پھر تیار ہو جا۔ معصوم علی شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کس لیے شاہ جی؟ نادر حسین نے پوچھا۔ تفتیش پر چلتے ہیں، میں نے کبھی جن نہیں دیکھا، آج چل کر دیکھ لیتا ہوں۔ نادرے تو بھی کیا یاد کرے گا کہ کیسے اعلیٰ افسر سے تیرا واسطہ پڑا تھا؟ یہ کہہ کر معصوم علی شاہ نے اپنا ریوالور چیک کیا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ نادر حسین کی توقع نہ تھی کہ معصوم علی شاہ اس کی رپورٹ سن کر اس قدر بے تاب ہو جائے گا، خود ہی تفتیش پر چل دے گا۔ وہ تو خود تفتیش پر جانے کے لیے معصوم علی شاہ سے اجازت لینے آیا تھا۔ معصوم علی شاہ کی دلچسپی دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ لوگ تھانے سے نکل گئے۔ اس مرتبہ بابر علی اپنی گاڑی میں آگے تھا۔ معصوم علی شاہ اور نادر حسین 4 سپاہیوں سمیت اپنی پولیس وین میں پیچھے تھے۔ کوئی 10-12 منٹ بعد بابر علی نے اپنی گاڑی خالی گھر کے سامنے روک لی۔ بابر علی گاڑی سے اتر کر گھر کے گیٹ کی طرف آیا۔ اتنے میں پولیس پارٹی بھی اپنی گاڑی سے اتر کر گیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ معصوم علی شاہ نے اس خالی گھر کو بغور دیکھا اور بولا، اے وے جن بادشاہ کی رہائش، وہ مکان تو جن بادشاہ نے اچھا پکڑا ہے۔ بابر علی خاموش رہا، اس نے کوئی رائے نہ دی۔ شاہ جی، مکان ہی نہیں، اس نے لڑکی بھی بہت اچھی پکڑی ہے، نیلم بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اوے نادرے، تانوں کی پتہ؟ مجھے بابر صاحب نے بتایا ہے۔ اچھا پھر تالا کھولو۔ معصوم علی شاہ نے ڈنڈے سے تالے کو ہلایا۔ چابی کدھر ہے؟ بابر علی گھر سے چلا تھا تو اس نے احتیاطاً گھر کی چابی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ اس نے تالا کھولنے کی بجائے چابی نادر حسین کی طرف بڑھائی۔ یہ ہے جی چابی۔ نادر حسین نے مسکراتے ہوئے چابی بابر علی کے ہاتھ سے لے لی اور بولا، لائیے میں کھولوں تالا۔ نادر حسین نے آگے بڑھ کر تالے میں چابی ڈالی اور دائیں جانب گھمائی، چابی فوراً گھوم گئی۔ تالا کھل گیا۔ اس نے تالا کنڈے سے نکال کر بابر علی کے حوالے کیا اور دونوں ہاتھوں سے گیٹ کو زوردار دھکا دیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ سب سے پہلے مکان کے احاطے میں معصوم علی شاہ نے قدم رکھا، پھر بابر اور نادر ساتھ ساتھ تھے۔ اس کے بعد چاروں سپاہی داخل ہوئے۔ نادر حسین نے پیچھے پلٹ کر ایک سپاہی کو حکم دیا، گیٹ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دو۔ میرا خیال ہے کہ گیٹ بند ضرور کروا دیں لیکن کنڈا نہ لگائیں، بابر علی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے بابر صاحب، آپ تو خاصے ڈرے ہوئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، جن بھوت کیا چیز ہیں۔ پھر معصوم علی شاہ سپاہی سے مخاطب ہوا، اچھا ٹھیک ہے، صرف گیٹ بند کر دو، کنڈی نہ لگانا۔ جی سر، سپاہی نے کہا اور گیٹ بند کر دیا۔ اوئے، کون کہندا سی اس گھر کا فرش صبح صبح دھلتا ہے؟ یہاں تو فرش پر اتنی ریت جمی ہوئی ہے، راہ میں پتے پڑے ہوئے ہیں۔ معصوم علی شاہ نے دور تک نظریں دوڑائیں۔ یہ چوکیدار گل خان کا بیان تھا۔ اوئے، ان بندروں کو تھانے کیوں چھوڑ آیا ہے؟ انانو بھی نال لانا سی، معصوم علی شاہ نے کہا۔ میں نے دونوں سے چلنے کو کہا تھا جی، شاہ جی وہ تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنا دوسرا کان نہیں کٹانا، نادر حسین نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اوئے بے وقوف دے پتر، معصوم علی شاہ نے غصے میں دونوں کو ایک عدد موٹی گالیوں سے نوازا، پھر بولا، نادرے، مجھے تو اس گھر میں کوئی آبادی نہیں لگتی۔ کیوں جی، یہ گھر آپ نے کب خالی کیا ہے؟ 2-3 دن ہوئے ہیں، بابر علی نے بتایا۔ اچھا، آپ کوئی فرق محسوس کر رہے ہیں؟ جیسا چھوڑ کر گئے تھے مکان کیا ویسا ہی نہیں ہے؟ اس مرتبہ نادر بولا، مجھے تو ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ بابر علی نے چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ اب یہ لوگ مکان کے بڑے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ گھر کھولو جی، معصوم علی شاہ نے بابر سے کہا۔ گھر کھلا ہوا ہے شاہ جی، ان کا بیان ہے کہ گھر کے گیٹ کے سوا کوئی تالا نہیں لگا تھا، نادر حسین نے وضاحت کی۔ چلے پھر اندر۔
मासूम अली शाह ने बाबर को इशारा किया, आगे बढ़ें। मैं चलूँ आगे? बाबर अली ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। ठहरें, मैं चलता हूँ आगे। नादिर हुसैन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। नादिर हुसैन ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा। थोड़ा सा दरवाज़ा फौरन खुल गया। मासूम अली शाह ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। वक्त देखकर इसने बेहंगम क़हक़हा लगाया। नादिर हुसैन परेशान हुआ कि अचानक मासूम अली शाह को क्या हुआ। इसने पूछा, शाह जी की होया? ओए नादरे, होया कुछ नहीं, मैंने टाइम वेख्या सी, पूरे 12 बजे हैं। ये सुनकर नादिर हुसैन और बाबर ने भी घड़ियाँ देखी और दोनों मुस्कुरा पड़े। बड़ा ख़तरनाक वक्त है शाह जी। नादिर हुसैन ने हंसते हुए मासूम अली शाह से कहा। कोई फिक्र नहीं। ये कहकर मासूम अली शाह ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और अंदर कदम बढ़ाया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से हबज़दा हवा बाहर आई। ये ऐसी ही बू थी जैसी अमूमन बंद घरों से आती है। ओए कितने गुलाबों दी खुशबू, सानू तो बंद हवा की बू आंदी पई है। मासूम अली शाह ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये बयान भी उन्हीं का था, गुलखान और कल्लू का। ओए नादरे, इन बंदरों को ना लाना सी। अब बंदर नहीं इंसान है। अचानक गुलखान की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किस तरफ से आई, अंदाज़ा कोई न लगा सका। आवाज़ सुनते ही मासूम अली शाह ने चारों तरफ देखा और फिर नादिर हुसैन से मुखातिब हुआ। नादिर, जो मैंने सुना है क्या तूने भी वो सुना है? जी शाह जी, मैंने भी सुना है। फिर उसने बाबर अली और सिपाहियों से भी पूछा। उन्होंने भी गुलखान की आवाज़ की तस्दीक की। अंदर कमरों के दरवाजे सारे के सारे बंद थे। टीवी लाउंज खाली पड़ा था। वहाँ न टीवी था न वीसीआर। फर्श नंगा था और फर्श पर अच्छी खासी रेत जमी हुई थी कि जूतों के निशान बन रहे थे। घर में दाखिल होते ही दाएं जानिब ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था। वो अंदर से बिल्कुल खाली था। वहाँ भी फर्श पर रेत जमी थी। फिर गुलखान और कल्लू के बयान की तस्दीक के लिए घर का किचन देखा गया। वो भी खाली पड़ा था। नादिर हुसैन गैस के चूल्हे पर बतौर ख़ास उंगली फेर कर देखा। चूल्हे पर रेत जमी हुई थी। वहाँ फ्रिज था, न चूल्हे पर पकी हुई हंडियाँ और न झूठे बर्तन। नादरे, तेरे इन बंदरों का एक बयान भी सही नहीं है। मैं तानू कहंदा नहीं सी, ये फ्रॉड है। इन दोनों को जाकर फेंटी ला, खामखा साडा वक्त बर्बाद किता। लेकिन शाह जी, बाबर साहब ने भी तो बयान दिया है। वो बयान दिया है तो तस्दीक करा, ये तेरे सामने खड़े हैं। मैंने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, बाबर ने मुस्तहकम अंदाज में कहा। सच कहा है तो फिर बताओ लड़की कहाँ है? लड़की बरामद हो तो हम जिन बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, वरना पुलिस का कीमती वक्त ज़ाया करने पर आपको हवालात की सैर करना होगी। मासूम अली शाह ने ज़रा करख्त लहजा इख्तियार किया। उसे डराने के लिए धमकी दी। लड़की यही है, मैं आपको नीलम का ख़त दिखा सकता हूँ जिसमें उसने लिखा है कि वो खाली घर जा रही है। बाबर ने जवाब दिया। ओए भोले बादशाह, तुम्हारी बहू तुम्हें चमका दे गई है। वो जाने इस वक्त किसके साथ ऐश कर रही होगी। मासूम अली शाह बिलाखिर फक्कड़पन पर उतर आया। ऐसा ना कहें जी, नीलम बहुत मासूम लड़की है। बाबर अली ने एहतजाज किया। ओए बिल्कुल मेरी तरह। मासूम अली शाह ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ओए मेरे बाप ने मेरा नाम मासूम रख दिया, मैं तुम्हें कहीं से मासूम नजर आता हूँ? नादिर हुसैन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो घर छान मारें, घर की छत और पिछवाड़ा भी देखें। अगर घर में लड़की कहीं मौजूद हो तो आकर इतला दें। 5 मिनट में सिपाहियों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें इंसान की बच्ची तो दूर की बात है, वहाँ चिड़िया का बच्चा भी दिखाई न दिया।